آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ملائکہ کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، اور اس پہ خاص طور سے ہمارے علماء کرام نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ بالکل بات ہونی چاہیے، اور ہم نے کہا کہ بالکل ہم لوگ کئی دفعہ مذاق میں بات کر دیتے ہیں، کئی دفعہ بڑے غیر معتبانہ انداز میں ذکر کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لطیفے ہیں جن میں ہم ان کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک غیر مہذب بات ہے۔ سو کیوں ہے حنیف قریشی صاحب، آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم لوگ جن چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر واللہ و ملائکتہ کہہ کر ہم فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ہر شخص کا، جو بھی شخص مومن ہے، اس کا فرشتوں پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ اور کیا ایمان ہونا چاہیے؟ جی، تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتہ کہتے ہیں کہ فرشتہ الملک جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفۃ لا یذکر ولا یؤنث۔ فرشتہ اس نوری جسم کو کہتے ہیں کہ جو اپنی شکلیں تبدیل کرنے پر قادر ہوتا ہے، نہ وہ مرد ہوتا ہے نہ وہ عورت ہوتا ہے، لیکن یہ جو شکلیں بناتا ہے تو یہ خسیس شکلیں نہیں بدلتا، یہ اس کی ہے۔ چونکہ جنات بھی شکلیں تبدیل کرتے ہیں، ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ جسم ناریون، وہ جسم ناری ہوتے ہیں، اور وہ کوئی سی بھی شکل، خسیس شکل ہو، اعلیٰ شکل ہو، وہ کوئی بھی شکل بنا سکتے ہیں۔ لیکن فرشتے جو ہے نا، وہ خسیس شکلوں کی طرف نہیں جاتے، کوئی کتا، کوئی ایسی جو گندی مخلوق ہے، ان شکلوں میں فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ فرشتے کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس حوالے سے ہمارا اگلا ایمان یہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیے ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے لیے فنا بھی ہے، اور فرشتوں نے بالآخر اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کے مطابق انہوں نے بالآخر دنیا سے جانا ہے، انہوں نے بھی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کا ذائقہ دینا ہے۔ اور فرشتے نہ گناہ کر سکتے ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نہ ہی یہ ایک طرفت عین، ایک آنکھ جھپکنے جتنا لمحہ وقت بھی یہ اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی غذا، ان کا کھانا، ان کا پینا وہ فقط عبادت و ذکر الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا نفس ہماری طرح نہیں ہوتا، جیسے ہم نفس امارہ کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں یا شیطان کے اس میں آ جاتے ہیں، ان چیزوں سے یہ مبرہ اور پاک ہیں، اس لیے فرشتوں کو معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں چاہ رہے ہیں آج ہم ذرا تھوڑا تھوڑا وقت لگائیں تاکہ پھر آگے جو ہے نا بات۔ جی ماشاءاللہ۔ میرے خیال سے مجھے اگر میں آگے بڑھا تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ چھوٹا سا ایک سوال ہے، جی باقی پھر بعد میں آپ جواب دیتے رہیے گا۔ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ مجھ سے جی میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کے سردار تو جبرائیل امین ہیں، جن کو نزل بہ الروح الامین بھی کہا گیا۔ تنزل الملائکۃ والروح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں میں، ملائکہ میں جبرائیل امین بھی آ گئے، لیکن ان کی فضیلت اور ان کی رفعت شان کو بتانے کے لیے الروح کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا۔ وہی لانے کا جو فریضہ ہے، اگرچہ باقی جو فرشتے ہیں ان کو بھی رسل کہا جا سکتا ہے۔ فرشتوں کا نام اگر ملائکہ ہے تو فرشتوں کو رسل بھی کہا جا سکتا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ، وہ پروں والے ہیں۔ اسی طرح ان کو حافظین بھی کہا جا سکتا ہے۔ یرسل علیکم حفظہ، حفظہ بھی کہا گیا۔ معقبات، ان کو بعد میں آنے والے بھی کہا گیا۔ لیکن جبرائیل امین جو خاص وہی ہے جو نبیوں کے پاس لاتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مرتم بعد مرہ اللہ کے احکامات لے کر آئے، اور ایک سفیر اور سفارت کا کردار ادا کیا اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان۔ تو اس اعتبار سے سردار جو ہیں وہ جبرائیل امین کو کہا جائے گا۔ ملائکہ کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے، ایسی ایک دماغ میں میرے سوال آیا، میں جلدی سے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا چھوٹا سا، مجھے جلدی آج چھوٹے چھوٹے اگر جواب مل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ نام رکھے جاتے ہیں ملائکہ، فرشتے،
یہ نام رکھ سکتے ہیں لڑکیوں کے؟ یہ ہے کہ ملائکہ جیسے بتایا گیا ملک کی جمع ہے اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور جب فرشتوں کا یہ نام ہے تو کسی لڑکی کا گھر میں بچی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ جو ملائکہ ہیں ان کے حوالے سے مشرکین کا یہ تصور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، تو ہم ملائکہ نام کسی بھی بچی کا نہیں رکھ سکتے۔ فرشتہ جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ فرشتہ بھی نام نہ رکھا جائے، کچھ نے اس کی اجازت دی ہے لیکن احتیاط ہی بہتر ہے، نہ ملائکہ نام رکھا جائے نہ فرشتہ، اس سے اجتناب برتا جائے، یہی بہتر اور مناسب ہے۔ اگری سر؟ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ کا سوال ملائکہ کے وجود اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے ہے، تو اس لیے پہلے تو یہ مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ ملائکہ نوری مخلوق کا نام ہے۔ ملائکہ کی تعداد انسانوں سے بے تحاشا زیادہ ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جتنے زمین میں مٹی کے ذرات ہیں اس سے زیادہ آسمانوں میں فرشتے ہیں۔ واہ! اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو زمین میں مٹی کے ذرے اور انسانوں کا بھی کوئی تقابل نہیں ہے، چرست کے آپ فرشتوں کا تقابل کریں۔ فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں اس لیے ان کا جسم کثیف نہیں ہے۔ جب جسم ان کا مادی نہیں ہے تو وہ مختلف شکلوں میں ڈھل سکتے ہیں، اس لیے جب انبیاء پر فرشتے اترتے ہیں تو مختلف شکلوں میں اترتے ہیں، کبھی انسان کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں۔ ان کو شکلیں بدلنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے جو اہم ہے کہ فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، ان کی خوراک کچھ نہیں ہے الا تسبیح، تقدیس اور اللہ کی عبودیت اور بندگی کے، ذکر و فکر کے۔ بالکل۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ انسان کو من حیث انسان اللہ نے فرشتے سے برتر بنایا ہے، اس لیے اگر ہم اگر روایات اور آیات کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلے انسان کے مقابلے میں فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو یہ خود انسان کی برتری اور انسان کے ان پر فوقیت کی دلیل ہے۔ اس لیے روایات اور احادیث میں انسان کو یعنی حضرت آدم انسان کو فرشتوں کا استاد بتایا گیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کی مختلف قسمیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، بالکل۔ ان کی ذمہ داریوں کا تعین بھی خود قرآن کریم نے کیا ہے، اگرچہ ذمہ داریاں بے تحاشا ہیں، ان میں سے تقریباً کوئی 7-8 ذمہ داریوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ کچھ فرشتے حاملان عرش ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، کچھ فرشتے مأمور ہیں انسانوں کو کی جان لینے پر جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، ملک الموت۔ جی مثلاً کچھ فرشتے انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے پر مأمور ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، جیسے حضرت جبرائیل وغیرہ۔ کچھ فرشتے انسانوں کی حفاظت پر مأمور ہیں، کچھ فرشتے انسانوں تک روزی پہنچانے پر مأمور ہیں، کچھ فرشتے انسانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بننے پر مأمور ہیں، کچھ فرشتے یعنی اس طرح سے اگر آپ ذمہ داریاں دیکھیں تو اصل چیز انسان ہے جو روح کائنات ہے، تمام عالم کی تخلیق کا مقصد، اور اس انسان کی فلاح، اس انسان کو مقصد حیات تک پہنچانے میں فرشتے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں جہاں پر اللہ کا تذکرہ ہے ایمان لانا فرض ہے، جہاں رسولوں کا تذکرہ ہے ایمان لانا فرض ہے، جہاں کتب سماوی کا تذکرہ ہے ایمان لانا فرض ہے، وہیں پر فرشتوں کا بھی تذکرہ ہے اور ان پر بھی ایمان لانا اسی لیے فرض ہے۔ اب اگلی بات آپ کے سوال کے حوالے سے، یہ جو ملائکہ یا فرشتہ یہ نام ہے، نام آپ کسی کا بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ قرآن میں کوئی ایسی ممانعت ہے نہ احادیث میں کوئی ایسی ممانعت ہے۔ ہمارے یہاں کم از کم میں اپنا نقطہ نظر عرض کروں، تنقید مراد نہیں ہے خدا نخواستہ، تو نام رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس نام کا احترام کرنا چاہیے، جیسے باقی نام تو کوئی بھی ہو میرے خیال سے اس کا باقی احترام نام ہے، کرنا چاہیے، جس طرح سے باقی ناموں کا آپ احترام کرتے ہیں، اس لیے خود نبی کریم اور ان کی آل نے ہمیں ناموں کے رکھنے کے حوالے سے یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ نام جو اللہ کی بارگاہ میں مقدس ہیں جب تم رکھتے ہو تو پھر اس کے تقدس کا بھی خیال رکھو، بالکل، اور ان ناموں میں سب سے سر فہرست خود نبی کریم کا نام ہے۔
امیر المومنین کا نام ہے، فاطمہ جو نام اللہ نے منتخب کیے ہیں، حسن حسین ان کے اس کے منتخب کردہ نام ہیں. اس لیے جب آپ کوئی نام رکھتے ہیں اور اس نام کی بنیاد اور اساس آپ کو وحی میں، قرآن میں، اللہ کے ہاں ملتی ہے، تو پھر ان ناموں کا احترام ضرور کریں. واہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ سے بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے. ظاہر سی بات ہے ہم اس بات تک تو آ گئے کہ فرشتوں پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا اوبویسلی ہمیں وہ کرنا ہی ہے. نام کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. دو پہلو تو میرے پاس آ گئے یہاں پہ. ایک بات کہ ایسی کون سی چیز ہے یا ہماری انسان کی ایسی کون سی بات یا ایسی کون سی حرکت ہوتی ہے جو فرشتوں کو بہت اچھی لگتی ہے، یا ایسی کون سی بات، ایسی کون سی حرکت ہوتی ہے جن کی وجہ سے ان کو دکھ پہنچتا ہے یا ان کا سکون جو ہے وہ بھی برباد ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید یہ عنوان پہلی مرتبہ کسی ٹی وی چینل پر زیر بحث آیا اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس پر سیر حاصل گفتگو آج بھی ہونی چاہیے، آئندہ بھی ہونی چاہیے، اگرچہ افطار میں وقت بڑا مختصر ہوتا ہے. جیسا کہ یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ یہ نوری مخلوق ہے، اور اگر اس کا مقام مرتبہ دیکھا جائے تو یہ انسان کی خدمت پر مامور ہے. اور یہ وہ مخلوق ہے کہ جس نے انسان پر ایک سوال بھی کیا کہ ایک کریم اللہ، ہم جب سے آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہم انسان کو پیدا کرتے وقت، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت، کہ آپ نے جب سے ہمیں پیدا کیا، جس کو رکوع میں رکھا وہ رکوع میں ہے، جس کو سجدے میں رکھا وہ سجدے میں ہے، کیا ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے، آپ کی حمد و ثنا کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو جواب دیا، فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ان سے کہا ہوگا تمہاری نظر فرعون پہ ہے، میری نظر ابراہیم پہ ہے، سبحان اللہ. میری نظر موسیٰ پہ ہے، تمہاری نظر نمرود پر ہے، میری نظر ابراہیم پہ ہے، تمہاری نظر ابو جہل پہ ہے، میری نظر محمد مصطفیٰ پر ہے، سبحان اللہ. تمہاری نظر مشرکین پر ہے، میری نظر حضرات صحابہ اکرام اہل بیت اعظام پر ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھے اعمال پر فخر بھی کرتے ہیں اور انہیں محسوس بھی کرتے ہیں ملائکہ فرشتے. جیسا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو وہ ایک ادا تھی حضرت حنظلہ کے شہید ہونے کی کہ وہ غسل کرتے ہوئے ان کو خبر ملی، واجب غسل تھا، فرض غسل تھا، انہیں خبر ملی کہ حضور نے فرمایا کہ جو جس حال میں ہے میدان احد پہنچ جاؤ. اب وہ اسی طرح انہوں نے کپڑے پہنے میدان احد پہنچ گئے. اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کہاں دیا گیا؟ آسمانوں میں دیا گیا. دیا کس نے؟ ان کو غسیل الملائکہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہماری کتابوں میں. غسیل الملائکہ کے ملائکہ نے غسل دیا. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے دن خود زخمی ہیں اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، ہونٹوں سے خون بھی نکلا، اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سبحان اللہ. پھر دیکھا فرمایا سبحان اللہ. تیسری مرتبہ دیکھا فرمایا سبحان اللہ. چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے باوجود اس کے کہ اتنے شہداء موجود ہیں وہاں پر. تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں سبحان اللہ؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے اندر انتہائی جنت کے خوبصورت برتنوں کے اندر ملائکہ حضرت حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. پھر آپ کا لاشا نیچے اتارا گیا. پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے باہر آ گئے. فرمایا وہاں تو اس کے اتنے فرشتے اور اس کی جنتی مخلوق وہاں پہلے سے پہنچ چکی ہے. تو یہ جس طرح کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ انسان سے محبت کرتے ہیں. جس طرح ایک صحابی رسول نے نماز پڑھتے ہوئے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. اس کے بعد اس صحابی نے خود ہی کہہ دیا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا بھائی یہ جملے کس نے کہے؟ اب وہ صحابی پریشان ہو گئے. ان کا کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آہستہ سے ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ میں نے کہا. فرمایا جب تم نے یہ جملے کہے تو اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ ہر طرف سے فرشتے تمہارے جسم کے ساتھ اپنے پر لگاتے مس کرتے سعادت کے طور پر. تو ہر اچھی بات کو ملائکہ محسوس کرتے ہیں اور بری بات کو بھی محسوس کرتے ہیں. جس طرح شرک، حسد، کینے والے سے اور قطع تعلقی کرنے والے سے
بدبو کا ذکر آتا ہے کہ ان کی بدبو، ان کی جو روحانیت بدبو ہوتی ہے ان رشتوں کو توڑنے والوں کی، کینہ رکھنے والے کی، کہ اسے فرشتے محسوس کرتے ہیں. اور جس طرح ایک فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں فرشتے نہیں آئیں گے رہائشی مقام پر. تو ہر اچھی اور بری چیز کو فرشتہ محسوس کرتا ہے. آپ اچھے اعمال کرتے ہیں اسے بھی محسوس کرتے ہیں، اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں. آپ برے اعمال کرتے ہیں ملائکہ فرشتے اسے بھی محسوس کرتے ہیں. فضل بھائی، یہ جو بات ہے یہ میں اس پہ بالکل بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں پہ فرشتے نہیں آتے. تو اگر کتے پالنے ہوں حفاظت کے لیے اور وہ گھر سے باہر رہیں اور وہ گھر کے اندر نہ آئیں اور یہ سارا کچھ ہو، تو تب بھی یہ والا سلسلہ میرے خیال سے رہے گا. دیکھیں مفتی ابو محمد صاحب نے جو بات کی تو یہ حدیث مبارکہ ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ اس گھر میں فرشتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں. یہ رحمت کے لفظ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بدکار اور فاسق آدمی کی روح قبض کرنی ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے تو فرشتے آئیں گے. ایک بات پتہ لگے ایسے آدمی نے کو 50 کتے پالے ہیں عذاب کے لیے، اور اس کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ وہ کریہ المنظر بھی بعض اوقات ہوتے اس کو ڈرانے کے لیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ حفاظت کے لیے کتے پالنا، تو بعض صورتوں میں کسی کو جان کا خوف ہو یا مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کتے پالتا ہے تو مجبوری اور ضرورت کے درجے میں وہ جائز ہے. جہاں تک یہ نام کی بات تھی تو اس میں یہ کہ دیکھیں لغوی معنی کے اعتبار سے تو آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی اور عرفی معنی اس اعتبار سے فرشتے یا ملائکہ نام رکھنا بہتر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کی بابت فرمایا کہ سب سے پسندیدہ نام اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس کے بعد وہ نام جس کے معنی اچھے ہو، ایسا نام جس میں رفعت ہو، جس میں عظمت اور بڑائی ہو، اس سے منع کیا گیا. جیسے کوئی اپنا نام رکھے، مثال کے طور پہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، اس طرح کے نام رکھنے سے باقاعدہ منع آیا ہے. اس میں اپنی بڑائی اور اس کا اظہار ہے. تو اس اعتبار سے فرشتے نام رکھنا یا ملائکہ نام رکھنا وہ مناسب اور پسندیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے نام پر، انبیاء کے نام پر تو نام رکھے ہیں، لیکن آقا کی زندگی میں ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. آخری بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں 3 چیزیں ہیں، ایک انسان، ایک فرشتے، ایک جنات. فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جنات من مارج من نار، آگ سے پیدا ہوئے، انسان سلسال من حمأ مسنون، گارے مٹی سے پیدا ہوئے. تو اب یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے کہ دیکھیں ایک فرشتوں کا ایمان ہے وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک لیول پر ہوتا ہے جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا. جو انبیاء کا ایمان ہے یزید ولا ینقص، تجلیات ربانی کے مشاہدے کی وجہ سے بڑھتا ہی ہے، کبھی گھٹتا نہیں ہے. اور انسانوں کا ایمان جو ہے یزید و ینقص، اچھی محفل میں بیٹھیں گے تو بڑھے گا اور دوسری محفل میں جائیں گے تو گھٹے گا. اس اعتبار سے تھوڑا سا فرق اور ڈسکریمنیشن ہے. فیصل قریشی صاحب ایک عرض کرنی ہے، جو میں نے عرض کیا وہ من تشبہ بشعار قوم فہو من، کیونکہ مشرکین کے ہاں فرشتوں کے حوالے سے یہ تصور پایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں. پھر جو ہماری یہ جو قریب کی تاریخ ہے اس میں فرشتوں کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ نیکی اور بدی کا نام ہے اور یہ تصورات ہیں. تو جب ان کو تصورات کہا گیا تو نام رکھنے کا آغاز بھی پھر انہوں نے کیا. تو اس بنیاد پر میں نے کہا کہ کم از کم ملائکہ نام رکھنے سے اجتناب کیا جائے. ہمیں نوید صاحب سینسر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ کھل کر قوم کو بتانا چاہیے کہ ہمارے ایک سیاسی حوالے سے بڑا انہوں نے ورک کیا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی جنہوں نے قائم کی تھی، سر سید احمد خان صاحب. ان کی جو سیاسی خدمات ہیں ظاہر ہے وہ ہمارے وطن کو بنانے میں، اس میں مسلم غیر مسلم ساروں مل کر بہت سارا کام کیا ہے. لیکن ان کے جو اعتقادی حوالے سے کئی ایسے تفردات ہیں کہ جن کو کسی بھی مکتبہ فکر نے قبول نہیں کیا. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ تصور دیا تھا کہ جو فرشتہ ہوتا ہے یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ فرشتہ جو ہے نا ایک نیکی اور بدی کی قوت کا نام ہے. تو جس کو جناب، حالانکہ یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مخلوق بیان کی ہے اور احادیث مبارکہ میں کثرت سے فرشتوں کے حوالے سے وضاحت موجود ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں. اور غالباً ہر آسمانی کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے. جی فرشتوں کا ہر آسمانی. اور میں یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، بالکل میں دونوں حضرات کے اس سے اتفاق کرتا ہوں
کہ فرشتوں کے نام پر نام رکھنے سے حدیث شریف میں منع کیا گیا. بخاری شریف کے اندر ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تسم الانبیاء, نبیوں والے نام رکھو, لا تسم الملائکہ, فرشتوں والے نام مت رکھو. ٹھیک ہے. تو اب حدیث میں آگے گو کہ اس کا سند کے حوالے سے ہے, لیکن اس کو دیگر روایات قوت دے کر حکم لگتا ہے. لیکن جب فرشتوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے, منع کہے گا جبریل خان, میکائیل خان, اسرافیل خان, اور میں یہ خیبر پختونخوا اور میرا چونکہ اپنا صوبہ ہے وہاں کے لوگوں سے کہوں گا خدا کے لیے نام رکھنے سے پہلے علماء سے آپ مشورہ کر لیا کریں. نہیں لیکن ہمارے یہاں جبرائیل, نام میکائیل, اسرافیل, جی 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 یہ نام رکھے جاتے ہیں جی آ رہے ہیں نا جی, اسرافیل خان, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ناموں میں سے حضرت نبی. ایک دن تو ایک بندہ کہتا جی حضرت عثمان غنی, یار کم از کم یار نام عثمان رکھنا ہے, غنی رکھنا ہے, یہ پیچھے حضرت تو نہ لگاؤ. اور ان کے شناختی کارڈوں میں لکھا ہوتا ہے افغانستان میں ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے حضرت علی. حضرت محمد نام رکھتے ہیں, حضرت محمد. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس وقت اگر کوئی غصے میں آ کر اس کو کوئی برا کہے گا تو وہ کہے گا حضرت استغفر اللہ, لفظ بھی نہیں بول سکتا. ہاں بالکل. تو دوسرا ایک میں بات کو, ان کا بڑا پیارا مجھے جملہ لگا, دل کرتا ہے ایک میسیج اچھا جانا چاہیے. حضور سید عالم کے فرمان کے مطابق باپ کے ذمے لازم ہے کہ وہ اولاد کا اچھا نام چن کے رکھے. یہ ہم سارے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. بالکل. لیکن یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کو سب سے پیارا نام کون سا ہے؟ واہ بھائی, اللہ کو تو عبداللہ اور عبد الرحمن نام سب سے پیارا ہے, تو رسول اللہ کو سب سے پیارا نام حسن اور حسین ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے اپنے شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا. کیا بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نام رکھنے میں باقی سنتیں ہمیں بڑی یاد ہوتی ہیں کہ وہاں ہم کہتے ہیں جی مسواک اتنا ہو, فلانا اتنا ہو, بالخصوص کھانے کے بعد حلوہ کھانا بھولنا ہی نہیں ہے یار. کبھی ہمیں یہ سننا, آج زردہ ہے. اور یہ فیصل بھائی یہ بڑی چلیں بات ہو رہی ہے, جسٹ سیکنڈز میں ختم کرتا ہوں. ہمیں ہر سنت یاد ہے, ہمیں پگڑی کے فٹ بھی یاد ہیں, ہمیں ہر لوٹا مصلی سب کچھ یاد ہے. ہمیں رسول اللہ کی جو سب سے میٹھی, سب سے پیاری, سب سے بڑی سنت ہے کہ وہ حسنین کریمین سے پیار کرتے تھے, یہ ہم کیوں بھول گئے؟ وہ ان کو کندھوں پر اٹھاتے تھے, ان کی عزت و تکریم کا درس دیتے تھے. انہوں نے نام بچوں کا حسنین رکھا, حسن اور حسین رکھا. تو ہمیں اللہ کی پسند کا بھی احترام کرنا ہے اور رسول اللہ کی پسند کا بھی احترام. سبحان اللہ. سبحان بچے کا نام حسنین ہے, ایک کا نام حسان ہے. ماشاء اللہ. چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں 10 سیکنڈ کی. الحمدللہ میرے بیٹے کا نام بھی حسنین ہے, بریکٹ میں. لیکن اس سے اگلا جملہ, ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں, ختم نبوت کے حوالے سے بڑا کام کیا انہوں نے. وہ فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو آپ نے پیار کرنا ہی کرنا ہے, لیکن آپ اس سنت کو سامنے رکھ کر کریں گے نا کہ حضور حسن و حسین سے پیار کرتے تھے تو آپ کے بچوں کو پیار بھی ہوگا اور حسن و حسین کی محبت کی سنت کا ثواب بھی ہوگا. سبحان اللہ. سبحان. فرشتوں پہ میرا ہونا تھا, میں جیسے آپ نے کہا تھا کہ میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال تھا آپ سے. خوشی اسی کو بڑھا رہا ہوں, خوشی کا. اور فرشتوں کو جہاں اذیت پہنچتی ہے, تکلیف, تو حدیث پاک میں کہ جب مسلمان, جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے کئی میل دور چلا جاتا ہے. اچھا, ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے, ایک تو کاروبار میں چلو جھوٹ بولے, آج کل مذاق میں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے اور فخریہ بولا جاتا ہے, یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے. اس کی اور سخت وعید ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. یعنی آج ہماری محفلوں میں جھوٹ ایسا ہو گیا کہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ, تفریح. تو یہ فرشتوں کو اس سے بھی اذیت پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے. فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ کئی میل دور چلا جاتا ہے. خوشی کی بات ہوگی تو میں نے کہا فرشتوں کی اذیت کا بھی ذکر ہوا جہاں ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح مسجدوں کو فرمایا مسجد میں پیاز کھانے سے, بدبودار سے, سگریٹ پی کے جانے سے, اسی لیے فقہا نے منع کیا کہ مسجد میں جانے سے, بدبودار چیز کھانے سے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے, اذیت پہنچتی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ مسجدوں کو خوشبودار رکھیں تاکہ نماز پڑھنے والوں, عبادت کرنے والوں کو ان کا دل لگے. اب آپ فرمائیں کیا. نہیں, آپ نے جو بات کیا اس میں مجھے یہ بات سمجھ آئی. میں اکثر ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں باہر تو بہت ساری مساجد ہیں جہاں جانے کا موقع ملتا ہے, مجھے باتھ روم کبھی صاف نہیں ملا. جو اچھی انتظامیہ ہے, مسجد کو جتنے واش روم, وضو خانے صاف ہوتے ہیں وہاں نمازی بھی پڑھ جاتے ہیں, اور صاف کرنا چاہیے. یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ کام کرنا چاہیے, اس طرف توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی. میرے یہاں جائیں گے اور بعض اوقات معاذ اللہ واش روموں میں ایسا ہوتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں بلکہ گزارش کروں گا تمام مساجد کی, مدارس کی انتظامیہ سے کہ آپ خاص طور پہ واش روم اور وضو خانے بھی صاف رکھا کریں.
اور تھوڑا ہونا چاہیے. خرچہ کر لیا کریں. صفائی نصف ایمان ہے. ایک پیغام آج اس افطاری کے وقت ہم سارے علماء کے پینل کی طرف سے جا رہا ہے. ہم کس قدر ظالم لوگ ہیں, نکمے لوگ ہیں کہ ہم لوگ اگر پارک میں جائیں تو ہمیں 500 1000 روپے کا نوٹ بڑا آسان لگتا ہے, ہم جھولے بچوں کو جھلا دیتے ہیں, سگریٹ کی ڈبی 500 کی پیتے ہیں, لیکن ہم سوچیں کہ ہم مسجد کے ساتھ تعاون کتنا کرتے ہیں. فیصل بھائی جو ہوتا ہے نا چینج 4 آنے 8 اب تو نہیں ہے لیکن 5 سکے, وہ 5 روپے اور 10 روپے والے سکے 2 کا بھی ہے اور 2 کے, اور یہ چیزیں مطلب مسجدوں کے اندر تعاون ہمارے لوگ بہت کم کر رہے ہیں. تو چاہیے یہ کہ جب آپ مسجدوں میں جاتے ہیں, جمعے کے دن جاتے ہیں, تو کم از کم 500 1000 200 400 لے کر جائیں. آج حالات ایسے ہیں کہ باقی تو آپ کے ماشاءاللہ اربوں خربوں معافی ہوتی ہے, لیکن مسجدوں کے جو بجلی کے بل آتے ہیں آپ یقین کریں وہ ڈبل ٹرپل, اور اس میں بھی ٹیلی ویژن کی ٹیکس لگ کر بھی آتے ہیں. اور پھر یوں لگتا ہے مثلا اب ہماری مسجدوں میں 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے بل آ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ 2 رکھ کیا ہے. وہ ہوتا یہ کہ وہ جو اللہ معاف کرے یہ ایسا چور قسم کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس محکمے میں کہ یہ جو اس قسم کے ادارے ہیں ان کے ساتھ جان بوجھ کر یہ زیادتی کی جاتی ہے. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں آپ تمام عوام سے, اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہو یا کوئی ایسا سسٹم ہو, اس پہ کام ہونا چاہیے. کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے کراچی ہونا چاہیے, میں کوئی اور خاص ملک پورے پاکستان میں نہیں ہے. یہاں تو کے الیکٹرک ظلم کرتا ہے. کراچی میں آج یہاں بیٹھ کر یہ مطالبہ کرتا ہوں, پچھلی حکومت سے بھی کیا تھا, آج بھی کر رہا ہوں. خدا اور رسول کا واسطہ شہباز شریف صاحب, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, کے الیکٹرک کو قومی تحویل میں لیا جائے. لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ظلم ہو رہا ہے, مساجد کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم کسی بجلی سپلائی کمپنی کے خلاف نہیں ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ نے پرائیویٹ دیا ہوا ہی ہے, اب مجھے بولنے دیجئے, تو آپ نے ایک ہی کمپنی کو کیوں دیا ہوا ہے؟ کیونکہ لوگ مال بناتے ہیں وہاں. آپ پھر شہر میں 10-12 کمپنیاں دیجئے تاکہ آدمی اپنی چوائس سے جس کمپنی سے چاہے وہ بجلی لگوائے. یہاں مساجد کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے, جو زیادتی ہوتی ہے, جو مدارس کے ساتھ ہوتی ہے, اور کسی قسم کا ڈسکاؤنٹ دینے کو بات کی جائے تو یہ لوگ آگے سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ جناب ہم بولے جی ٹھیک ہے مسجد میں تو چندہ آتا ہے آپ دیں, آپ نے کون سے جیب سے دینے. یہ مسجد انتظامیہ کو اور مسجد کے خطیب صاحب کو اگر وہ چلے جائیں تو جواب دیا جاتا ہے. یہاں صورتحال یہ ہے, اور ان کو ان کی کوئی باس پرس نہیں کر سکتا. مفتی صاحب جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پھر سرکاری محکمہ ہے. یہ مفتی ابو محمد صاحب رہتے ہیں شہیدی صاحب, وہاں تو سرکاری لوگ ہیں. یہاں تو بالکل ایک پرائیویٹ مافیا ہے, اور وہ جناب ظلم ڈھا رہا ہے. اور یہ جو حضرات کراچی کے ہیں وہ یقیناً اس کی تصدیق کریں گے. آج بڑی مزے کی ڈسکشن چل رہی ہے. شاہ صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ سوال بیچ میں رک گیا. ظاہر سی بات ہے, یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر گھر میں گندگی ہو, صفائی نہ ہو, گھر میں غلیظ جانور ہوں جو کہ گند پھیلاتے پھرتے ہیں, تو یہ بات بڑی عام, ہمارے بڑے بزرگ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جی گھر میں فرشتے نہیں آتے. سو یہ بات تو بڑی طے شدہ ہے. لیکن کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کی جو نوید ہے وہ بھی فرشتے لے کر آتے ہیں آپ کے گھروں میں, اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی گھر میں فرشتے آئیں تاکہ رونقیں ہوں, برکت ہو. بسم اللہ تو الرحمن اس کے لیے الرحیم. میں چاہتا ہوں کہ جیسے ملائکہ خدمات پر معمور ہیں, جو خدمتیں ملائکہ کو دی گئی ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں, اور جہاں اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوں وہاں فرشتے اترتے ہیں, ان محفلوں کو گھیر لیتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ وہ دعا مانگنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اب ہم گھر پر آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں کیا مسئلہ ہے کہ جب گھروں میں جالے لگے ہوں, بزرگ ہمارے قابرین کہتے آئے ہیں, وہاں پر بھی نحوست آتی ہے, بے برکتی آتی ہے, اور رزق میں تنگی آتی ہے. اسی لیے صفائی, حدیث پاک میں ہمیں بالکل تعلیم ملی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو گھروں کو صاف ستھرا رکھیں. جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوگی, جن گھروں میں اذان کی آواز سنائی دے گی, نمازیں ہوں گی, جن گھروں میں درود خوانی ہوگی, تو وہاں کیوں ملائکہ نہیں آئیں گے؟ وہاں تو فرشتوں کی آمد ضرور ہوگی. جو چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں فرشتوں کا نزول ہو, برکت آئے, رحمت آئے. تو آپ کو پتہ ہے پہلے لوگ گھر بناتے تھے تو ہمارے اکابرین کہتے ہیں کھڑکی روشن دان رکھا جاتا تھا روشنی کے لیے کہ ہوا پاسنگ ہو. تو کہتے ہیں اس میں یہ نیت کر لیں کہ اذان کی آواز بھی آئے گی,
تو آپ کا ثواب ہو جائے گا روشن دان پہ. تو پتہ یہ چلا جیسے ہم اپنے گھروں میں اگر تلاوت قرآن کریں گے، اذان ہوگی، درود خوانی ہوگی، تو ہر فرشتے الحمدللہ جب فجر کی نماز پڑھیں گھر والے اٹھ کے، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، اب سحر افطار کا وقت ہے، دعائیں مانگیں، تلاوت قرآن کریں گے تو آپ کے گھروں پر فرشتوں کا نزول ہوگا. تو خاص طور پہ میں چاہوں گا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں شام تک، پھر شام کو آتے ہیں صبح تک 70,000 ملائکہ، اور وہ حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں. کچھ فرشتوں کی خدمت ایسی ہے جو حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والوں کا نام ان کے والد کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی خدمات میں. تو جو درود پاک کی کثرت کریں گے ان کا حضور کی بارگاہ میں بھی ذکر ہوگا، ان پر رحمتیں نازل ہوں گی. پھر جب ان کے والد کا نام بھی لیا جائے گا تو ان پر کیوں کرم نہیں ہوگا. تو میں یہ بھی پیغام دوں گا تو جو چاہتے ہیں کہ فرشتے آئیں، رحمتیں آئیں، آپ اللہ کی آغوش رحمت میں آ جائیں، تو تلاوت قرآن نماز کے ساتھ درود پاک کی کثرت کو زیادہ کریں. انشاءاللہ جب آپ درود پاک کی کثرت کو زیادہ کریں گے آپ پر رحمت ہوگی. اعلیٰ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. سبحان اللہ. ایک سوال آیا، میں نے کہا میں بالکل اس حوالے سے سوال ضرور کروں گا، اور پوچھنے چاہیے سوال تھوڑی ہمت کر کے، کہ اگر کسی انسان کی یہ خواہش کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھنا چاہتا تو کیا کرے؟ کیا کریں؟ ہاں دیکھیں، بنیادی طور پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے فرشتوں کو کسی کو دکھا دے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں. جیسے ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں، تو اس میں ہمارا اپنی ذاتی کوئی پاور یا عمل یہ جو ہے نا وہ ایسا کوئی حتمی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ضروری سرکار کی زیارت ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں اور کرم نوازیوں میں سے سب سے میں سمجھتا ہوں بڑی رحمت اور نعمت اور کرم نوازی ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت جو ہے نا وہ نصیب ہو جائے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. تو اب جس طرح نبی علیہ السلام کو خواب میں اگر کوئی دیکھتا ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے، تو اسی طرح فرشتوں کو بھی اگر کوئی دیکھتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، تو یہ خاص اللہ ہی کا جو ہے نا وہ کرم ہے. اور یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت جو ہے نا وہ کی ہے صحابہ کرام نے. حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں، بڑے سجے ہوئے خوبصورت صحابی تھے یہ، تو ان کی صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آتے اور جب سوال و جواب ہو کے رہتے واپس جاتے، پھر حضور بتاتے یہ نا جبریل آیا تھا. تو اب یہ ایک باقاعدہ علماء کے اندر بات سے ہے کہ کیا جو فرشتے کی اصلی صورت ہے اس پر جناب غیر نبی یعنی عام جو لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں. تو اس میں بہرحال زیادہ تر متکلمین کا رجحان اس طرف ہے، محدثین کا، کہ جو نیک و کار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اگر اصلی صورت بھی فرشتوں کی دکھائے تو وہ دیکھ سکتے ہیں. باقی واللہ عالم بالصواب. جی اچھا دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں ان دوستوں سے کہوں گا جن کو فرشتے کو دیکھنے کا شوق ہے، جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوں، باوضو ہو کر داخل ہوں، اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو مہر اور محبت سے دیکھیں، فرشتے ان میں آپ کو نظر آئیں گے. واہ 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 واہ. چونکہ فرشتہ کو تلاش کرنے کے لیے آسمانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود فرشتہ بنیں، آپ کے بچے بھی فرشتہ بنیں گے، آپ کی بیگم بھی فرشتہ بنیں گی. تو اس طرح سے آپ کے گھر کا ماحول بھی فرشتوں کی طرح سے پاک و پاکیزہ ماحول ہوگا. جو اصل موضوع ہے اس حوالے سے میں عرض کروں آپ سے کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فرشتہ نوری مخلوق ہے جس کو ہم کہتے ہیں لطیف. اس کو آپ ان مادی آنکھوں سے کبھی بھی اس نور کی صورت میں اور اس لطیف بدن کی صورت میں دیکھ نہیں سکتے. لیکن خود انسان من حیث انسان، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استعداد اور قوت رکھی ہے کہ وہ اپنے طہارت باطن کے ذریعے سے، تزکیہ نفس کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچے کہ اس کا بدن اور روح بھی الگ الگ ہوں اسی دنیا میں رہتے ہوئے. بالکل. یعنی یہ تزکیے اور تطہیر کا ایک مرحلہ ہے اور ایک منزل ہے.
اگر ایک انسان تقوی اور پاکیزگی کے لحاظ سے ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے لیے فرشتوں کو دیکھنا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ ارد گرد تمام ان فرشتوں کو روز و شب دیکھ سکتا ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ یہ فیض ہیں. تو اس لیے فرشتوں کو دیکھنا ہدف نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچانا ہدف ہے کہ اللہ انسان کے اندر موجود اس استعداد اور صلاحیت کو وہ جلا عطا فرمائے کہ انسان اس مقام کا حامل بنے. چونکہ فرشتہ مفضول ہے، انسان افضل. من حیث انسان من حیث فرشتہ بات ہو رہی ہے. اس لیے تمام انسانوں کے سامنے اس مقام تک پہنچنے کا رستہ کھلا ہوا ہے. بالکل رستہ کسی پر بند نہیں ہے. اس لیے اگر ایک انسان ترقی کرتے ہوئے، روح کی ترقی، بدن کی نہیں، اپنے روح کی تطہیر کے ذریعے سے مادیت سے اپنی روح کو پاک و پاکیزہ کر کے علو، برتری اور اس مقام اعلیٰ کی طرف سفر کرتا ہے. اس لیے فرشتوں کو دیکھنا ہدف نہیں ہونا چاہیے، ہدف یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس مقام پر پہنچے کہ خود فرشتے اس کی زیارت کے لیے آئیں، اس کو دیکھنے کے لیے آئیں. اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جب پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے افعال کے نتیجے میں ان کے افعال سے فرشتے خلق کرتا ہے. یعنی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جو مخلوق ہیں، خلق ہو چکے ہیں وہی ہیں. فرشتے خلق بھی ہوتے ہیں اور نیک اور پارسا اور پاکیزہ اولیاء اللہ کے افعال کے نتیجے میں بھی فرشتے خلق ہوتے ہیں. جب انسان اس مقام کا حامل ہے تو پھر اس کو اپنی منزل کو بہت ہی بلند مقام پر دیکھنا چاہیے اور اس طرف سفر کرنے کے لیے شعوری طور پر قدم اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. ایک میرا چھوٹا سا سوال تھا، جیسے ہم انسان ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کیا فرشتے بھی اس طرح سے پیدا ہوتے رہتے ہیں یا جو ہے وہی ہیں ہمیشہ سے؟ فیصل قریشی صاحب، میں ذرا برگر کی طرف متوجہ ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب کھا چکے ہیں. اچھا، وہ کھا چکے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کے کھانے میں مخل ہوا. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، فرشتے بہت ساری فرشتے ہیں جو لامحدود ہیں، لا تعداد ہیں. ان کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لشکر قرار دیا ہے. یہ کتنی تعداد ہے یہ یا اللہ جانتا ہے یا اس کا نبی جانتا ہے. بے شک. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نبی نہیں جانتا. یہ محل نظر ہے، کیونکہ تمام ملائکہ یہ ہمارے نبی پاک کے امتیوں میں ہیں، یعنی یہ بھی حضور کو مانتے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی امتی کو نہ جانے؟ تو اب ملائکہ جتنے بھی ہیں یہ نہ صرف یہ کہ پیدا ہو چکے ہیں بلکہ یہ پیدا ہوتے بھی رہتے ہیں. اچھا. ان کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں جن میں یہ کہ جس وقت کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے ایک نور نکلتا ہے جو اوپر جاتا ہے اور ایک بادل بن کر پھر جناب بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ نور جو ہے نا اوپر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرشتے کی شکل دے دیتا ہے. پھر وہ فرشتہ اپنے نہر حیوان میں اپنے پروں کو مارتا ہے اور اس سے جتنے قطرے گرتے ہیں اتنے فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں کہ جس وقت ہم عبادات کرتے ہیں تو عبادات کے نور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے پیدا ہو بھی رہے ہیں اور قیامت تک فرشتے پیدا ہوتے رہیں گے. تفصیل میں ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی کا ایک پورا رسالہ ہے اس پر، جس میں انہوں نے بہت ساری روایات لکھی ہیں. فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس حوالے سے پورا رسالہ ہے جس میں فرشتوں کے حوالے سے لکھا کہ یہ ہوتے رہیں گے. اسی طرح امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، اور اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی اور دیگر تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ فرشتے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ. اب فرشتے معصوم عن الخطا میں یہاں تھوڑی سی ایک اصلاح کر دوں کہ نہ جانے پتہ نہیں کیوں یہ اس حوالے سے یہ لفظ بولا جاتا ہے. فرشتے معصوم عن الخطا ہیں اور ہم اہل سنت کے ہاں انبیاء بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں. تو نبی علیہ السلام کے لیے لفظ بولا جاتا ہے خاتم المعصومین. یہ محل نظر ہے کیونکہ المعصومین میں معصومین تو پھر سارے آنے چاہیے کہ وہ سارے معصوموں کے اختتام کرنے والے ہیں، ان سے آخر میں آنے والے ہیں، ان کے بعد کوئی اور معصوم نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے. تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ جو فرشتے رسول اللہ کے بعد دنیا میں تخلیق کیے گئے تو آپ نے ان کا انکار کر دیا. تو اس لیے میرے ذاتی جو میرا مطالعہ ہے اس کے حوالے سے خاتم المعصومین کا یہ جو لقب ہے
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکابرین میں سے کسی نے بھی استعمال نہیں کیا. یعنی حضور کے ناموں میں جس طرح خاتم الرسل ہے، خاتم النبیین ہے، اس طرح خاتم المعصومین کا لفظ حضور کے لیے یہ استعمال نہیں کیا گیا. تو یہ اس حوالے سے تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا فرشتوں کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے. یہ ماشاءاللہ ایک بات مختصر سی عرض کر دوں. جی یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، 100% تائید ہے اس کی. یہ آج کل نہیں، گزشتہ 20-25 سالوں سے پیدا کیا گیا ایک سیاسی نعرہ ہے کسی کی مخالفت میں، کسی کو رد کرنے کے لیے، ورنہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاسی مسئلہ ہے. ایک بنیادی بات جو آپ نے سوال کیا، فرشتے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اس پر قرآن کریم کی ایک آیت بھی دلیل ہے کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. تو فرمایا کہ اللہ پاک اپنی خلقت میں زیادتی کرتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی اللہ کا بندہ کہنا ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، جعل الملائکۃ اناثا عباد الرحمن. اور تیسری بات یہ کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی، اور یہاں تک کہ سارے فرشتے پھر آخر میں حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے، پھر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، سب پر موت آئے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ، اور کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سے استدلال کیا جا سکتا ہے. فیصل بھائی وضو کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھتا ہے وضو سے پہلے، بڑا ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، کہ وضو سے پہلے کہا بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو. جب بندہ یہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو فرمایا وضو کے ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور جو اس وضو کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس لیے ہم فرشتوں سے دعائیں بھی لیں کہ جو جمعے کے دن ناخن تراشے، خوشبو لگائے، غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، مسواک کرے اور نماز جمعہ کے لیے نکلے تو 70,000 ملائکہ جمعے کا سورج غروب ہونے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح جو سورہ حشر کی آخری آیت صبح اور شام 3 بار پڑھ لے، صبح سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح پڑھے اور شام، تو 70,000 ملائکہ صبح سے شام تک، صبح اور شام سے لے کر صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگر اس دن وہ مر جائے تو اللہ کے شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. تو فرشتوں سے دعائیں بھی لیں. تھوڑا سا شاہ جی، یہ تھوڑا سا آپ نے بیان فرما دیا، یہ بالکل موضوع روایت ہے کہ اس کے قطروں سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس کو سختی سے رد کیا ہے، کیونکہ یہ جو انسان کا مائع مستعمل ہے اس میں سے اس کے گناہ گرتے ہیں، اور اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس پانی کو جو ہے نا وہ نجس قرار دیا ہے. تو ایک نجس پانی سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، یہ بالکل یہ غلط چیز ہے، یہ موضوع روایت ہے، اس کا کوئی کہیں بھی نہیں. چلیں جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ آپ سب کا. انشاءاللہ اب سحری پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اور کوئی آپ کے دماغ میں بات ہو تو بالکل شیئر کریں جی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام جو یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.